السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد اور شہریار احمد۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور اردن کے شاہ نے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے اور عوام کے درمیان روابط کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آصف علی زرداری نے آج ایوان صدر میں خصوصی تقریب میں شاہ عبداللہ دوئم کو نشان پاکستان کا اعزاز دیا۔ شاہ اردن نے آج ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج میں فائرنگ اور فضائی مظاہرے کی مشترکہ مشق دیکھی اور افواج اور فضائی عملے کی پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ معیار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے اردن کے ساتھ عسکری سطح پر تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے ایک فعال خارجہ پالیسی پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کا عزم ظاہر کیا ہے، جس میں اقتصادی مواقع کے حصول پر توجہ دی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت غیر قانونی ترک وطن اور انسانی اسمگلنگ برداشت نہیں کرے گی۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر نے کوپ 30 مکالمے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ہمالیہ، قراقرم اور ہند کش خطے کی تیزی سے پگھلتے ہوئے گلیشیئرز کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر فوری اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ خسرے سے بچاؤ کی 13 روزہ خصوصی مہم آزاد جموں و کشمیر میں شروع ہو گئی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض فوج نے چھاپوں اور ظالمانہ کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے، جس سے مقامی لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ رضاکاروں اور اقوام متحدہ کے اداروں نے ہم غزہ کی تعمیر نو کریں گے کے سلوگن کے تحت غزہ میں صفائی کی مہم شروع کر دی ہے۔ راولپنڈی میں تیسرے اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں سری لنکا کی طرف سے جیتنے کے لیے دیے گئے 212 رنز کے ہدف کے جواب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے۔ اور لوک ورثہ کے زیر اہتمام 10 روزہ رنگا رنگ لوک میلہ آج اسلام آباد میں ختم ہو گیا۔ خاص خبروں کے خلاصے کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان اور اردن نے اپنے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان روابط کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری اور اردن کے شاہ عبداللہ دوئم کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ آصف علی زرداری نے پاکستان کے سرکاری دورے پر آئے شاہ عبداللہ دوئم ابن الحسین کا ایوان صدر میں پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور اردن کے درمیان دیرینہ اور برادرانہ تعلقات کا اعادہ کیا اور دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا، جس میں مشرق وسطیٰ میں امن، استحکام اور سلامتی پر خصوصی توجہ دی گئی۔ فریقین نے کثیر جہتی فورمز پر مل کر کام کرنے اور انسانی ہمدردی اور ترقیاتی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر مملکت اور اردن کے بادشاہ نے فلسطین کے حوالے سے یکساں موقف کا اظہار کیا اور جنگ کے بعد غزہ سے متعلق اپنے مشترکہ اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ انہوں نے فلسطینیوں کی کسی بھی نقل مکانی کو مسترد کیا اور مسئلے کے دو ریاستی حل کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے جون 1967 سے قبل کی شرطوں کے مطابق ایک آزاد، خود مختار، قابل امر اور متصل فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا، جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ شاہ عبداللہ دوئم نے اردن اور پاکستان کے درمیان گہرے تعلقات پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے اردن کی خواہش کا اعادہ کیا۔ خاتون اول بی بی آصفہ بھٹو زرداری، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور شہری رحمان بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی روابط کے وزیر مصدق ملک بھی شریک تھے۔ ملاقات کے بعد تقسیم اعزازات کی خصوصی تقریب ہوئی، جس میں صدر آصف علی زرداری نے اردن کے بادشاہ کو نشان پاکستان کا اعزاز دیا۔ اس موقع پر اردن کے شاہ نے بھی صدر آصف علی زرداری کو وسام النہدہ المرسا کا اعزاز دیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، کابینہ کے ارکان اور سفیروں نے بھی شرکت کی۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوئم نے آج ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینجز کا دورہ کیا اور تربیت کے اعلیٰ معیار، پیشہ ورانہ مہارت اور شریک دستوں اور فضائی عملے کی کارکردگی کو سراہا۔
وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اس موقع پر موجود تھے، جبکہ آذربائیجان کے وزیر دفاعی صنعت وگر ولی اوغلو مصطفیٰ یوف بھی فائرنگ رینجز پر معزز مہمانوں میں شامل تھے۔ بادشاہ اور دیگر معزز مہمانوں نے مشترکہ فائرنگ اور جنگی مشق کا مشاہدہ کیا۔ اس مشق میں مختلف شعبوں میں کارروائیوں کا مظاہرہ کیا گیا، جن میں روایتی اور فضائی فائر پاور مربوط جنگی کارروائیاں، اسپیکٹرم وارفیئر کی صلاحیتیں اور مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے ڈرونز شامل تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شاہ عبداللہ دوئم اور اردن کے عوام کے لیے پاکستان کے گہرے احترام اور محبت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دورہ دونوں ممالک کی دیرینہ دوستی، باہمی اعتماد اور امن و ترقی کی مشترکہ خواہش کا عکاس ہے۔ انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان اور اردن کے درمیان مضبوط دفاعی شراکت داری کو اجاگر کیا۔ انہوں نے پاکستان کے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ پاکستان اردن کے ساتھ عسکری تعاون مزید مضبوط کرنے اور خطے میں امن اور استحکام کے مشترکہ ویژن کو حقیقت بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اردن کے بادشاہ اور اردن کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر نے شہزادی سلمہ بنت عبداللہ دوم ابن الحسین اور اردن کے سول اور عسکری حکام کے وفد کے ہمراہ راولپنڈی میں گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کا دورہ کیا۔ بحری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور دیگر اعلیٰ حکام نے شاہی مہمانوں کا استقبال کیا۔ دورے کے دوران شاہ کو گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کے ڈھانچے، صلاحیتوں اور مصنوعات کے بارے میں ایک جامع بریفنگ دی گئی، جس میں پاکستان کی دفاعی پیداوار میں مقامی سطح پر ترقی، تکنیکی جدت اور پاکستان اور اردن کے درمیان دو طرفہ دفاعی تعاون کے ممکنہ شعبوں کو اجاگر کیا گیا۔ اس سے قبل اردن کے شاہ نے بحری فوج کے سربراہ کو ملٹری میرٹ آف فرسٹ ڈگری کا اعزاز دیا، جو ان کی شاندار خدمات اور پاکستان اور اردن کے درمیان عسکری تعاون کو مضبوط بنانے میں نمایاں کردار کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ایک فعال خارجہ پالیسی پر مل کر عمل کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے، جس میں اقتصادی مواقع کے حصول، اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی جہت دینے، کثیر جہتی تعاون مستحکم کرنے اور علاقائی استحکام اور عالمی امن میں کردار ادا کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس کے دوران پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات، اہم علاقائی اور عالمی پیش رفت اور آئندہ اعلیٰ سطح کی مصروریات پر بھی غور ہوا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان میں آئین کے تحت تمام اقلیتوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ انہوں نے آج ناروال میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتوں کو سرکاری اور نجی شعبے میں ملازمتوں کا یکساں حق فراہم کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر نے قومی ترقیاتی عمل اور تمام شعبوں میں اقلیتوں کے کردار اور خدمات کا اعتراف کیا۔ احسن اقبال نے ملک کی ترقی کے لیے تعلیم کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا کہ وہ بچوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی پر خصوصی توجہ دیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ حکومت غیر قانونی ترک وطن اور انسانی اسمگلنگ برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے یہ بات بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے وزیر چودھری صالح حسین کے ہمراہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کے دورے کے دوران مسافروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کی نمائندہ زنیرہ خالد سے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانی چودھری صالح حسین کے ہمراہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کا 2 گھنٹے طویل دورہ کیا۔ دورے کے دوران دونوں وزراء نے امیگریشن کے عمل کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران وزیر داخلہ نے امیگریشن کاؤنٹرز پر رش دے کر برہمی کا اظہار کیا اور امیگریشن کے عمل کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ غیر قانونی امیگریشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ایسے کسی بھی مسافر کو بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بن سکتا ہو۔ انہوں نے ہدایت کی کہ جن مسافروں کے پاس ضروری سفری دستاویزات موجود نہ ہوں انہیں فوراً آف لوڈ کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ FIA یا کسی بھی ادارے کا کوئی اہلکار اگر اس عمل میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس موقع پر چودھری صالح حسین نے ہدایت کی کہ پروٹیکٹر کے تحت مسافروں کے متعلقہ ملازمت کی مستند دستاویزات کی تصدیق ہر صورت کی جائے۔ وزیر داخلہ نے ڈیوٹی پر موجود امیگریشن اہلکاروں کی کارکردگی کی تعریف کی۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر مصدق مسعود ملک نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر میں گلیشیئرز اور برفانی چٹانوں کا تیزی سے پگھلنا زندگی، روزگار، آبی نظام اور عالمی تحفظ خوراک کو سنگین خطرات سے دوچار کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات برازیل کے شہر بیلم میں COP30 میں اعلیٰ سطح کے بین الاقوامی مکالمے سے اسلام آباد سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کہی۔
وفاقی وزیر نے خبردار کیا کہ ہندو کش قراقرم ہمالیہ خطے کو گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے اور موسمیاتی تبدیلی کے باعث قدرتی آفات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلسل موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نبرد آزما ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گلیشیئرز پہلے سے زیادہ تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ ہمارے پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ قدرتی آفات سے بچاؤ میں صف اول کا کردار ادا کر رہے ہیں، تاہم ہماری قومی آبی سلامتی خطرے میں ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر نے کہا کہ دنیا کو اس چیلنج سے دوچار ممالک کی مدد کے لیے فوری اور انصاف پر مبنی اقدامات کرنے چاہیے۔ مکالمہ خطرات سے دوچار ہندوکش قراقرم ہمالیہ خطے کے دفاع اور اس پر انحصار کرنے والے لاکھوں لوگوں کے تحفظ کے لیے وسیع تر علاقائی تعاون اور عالمی برادری کی فوری توجہ کی مضبوط اجتماعی اپیل کے ساتھ ختم ہو گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ گندم کی فصل کے لیے 70% قرضہ دینے کی پنجاب حکومت کی اسکیم کسانوں کے لیے بہت مفید ہے۔ انہوں نے آج مرید میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسکیم کے تحت کسان اپنے قریبی مرکز پر گندم جمع کرائیں گے اور وہاں انہیں گندم کی قیمت کے مطابق 70% قرضہ دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ یہ کچھ لوگوں کا جتھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اردن کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں اور شاہ عبداللہ دوئم کا دورہ دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے نہایت خوش آئند ہے۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان کئی شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت جہلم میں کاشتکاروں میں ٹریکٹر تقسیم کیے گئے۔ خزانے اور ریلوے کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے جہلم، دینا اور سوہاوا تحصیلوں کے 39 کاشتکاروں میں گرین ٹریکٹرز تقسیم کیے۔ انہوں نے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کسانوں کو رعایتی نرخوں پر ٹریکٹر فراہم کر کے پنجاب میں زراعت کو فروغ دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کاشتکاروں کو جدید زرعی مشینری کی فراہمی سے پنجاب میں زراعت کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کیا جا سکے گا۔ بلال اظہر کیانی نے ستھرا پنجاب، کسان کارڈ اور جہلم کو لاہور سیالکوٹ موٹر وے سے منسلک کرنے سمیت حکومت کے دیگر فلاحی منصوبوں کا حوالہ بھی دیا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی آج اسلام آباد میں مرحوم سینیٹر عرفان الحق صدیقی کے گھر گئے اور ان کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ چیئرمین نے مرحوم سینیٹر عرفان الحق صدیقی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور کہا کہ مرحوم کی قومی، سیاسی، سماجی اور پارلیمانی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ سید یوسف رضا گیلانی نے ایوان بالا میں قانون سازی میں مرحوم سینیٹر کے شاندار کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ عرفان الحق صدیقی نے شعبہ صحافت میں بھی ممتاز مقام حاصل کیا اور ان کا شمار ملک کے معروف کالم نگاروں میں ہوتا تھا۔ پنجاب کے محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں کو ہدایت کی ہے کہ طلباء کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل کیا جائے۔ ایک اعلامیے میں محکمے نے اسکولوں کو ہدایت کی ہے کہ سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے پہلے سے دی گئی تمام ہدایات پر عمل درآمد کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے صوبائی دارالحکومت کی خوبصورتی کی بحالی کے لیے پشاور بیوٹیفیکیشن منصوبے کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے آج پشاور میں منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہر بھر میں ترقی اور خوبصورتی کے مزید منصوبوں کا اعلان بھی جلد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے تحت رنگ روڈ، جمرود روڈ اور جی ٹی روڈ پشاور کی بحالی کا کام بھی مکمل کیا جائے گا۔ بلوچستان حکومت مزید بنجر زمینوں کو زیر کاشت لانے کے لیے محکمہ آبپاشی کی ترقی کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔ اس سلسلے میں ضلع آوران میں بولان ڈیم اور تھنگی ڈیم اور کوئٹہ میں سورا کھلا ڈیم اور سنسرانی ڈیم کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ وفاقی حکومت کے تعاون سے خاران میں گروج ڈیم، گوادر میں بسمول ڈیم اور لسبیلا میں ونڈر ڈیم اور پنجگور ڈیم تعمیر کیے جا رہے ہیں تاکہ صوبے کے تمام اضلاع میں پانی کی کمی پر قابو پایا جا سکے۔ تلاگنگ کے گاؤں ساغر میں مقامی لوگوں نے اپنی اجتماعی کوششوں سے ایک یادگار تعمیر کرتے ہوئے شہدائے پاکستان کو منفرد انداز میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس سلسلے میں یادگار پر ایک پروقار تقریب ہوئی جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے وطن عزیز کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ ساغر گاؤں شہداء اور غازیوں کی سرزمین کے طور پر مشہور ہے۔ اس گاؤں کے 30 بہادر بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سے 25 کا تعلق پاک فوج سے اور 5 کا پاک فضائیہ سے ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
آزاد جموں کشمیر میں خسرے سے بچاؤ کی 13 روزہ خصوصی مہم کا آغاز کیا گیا ہے، جس کا مقصد 6 ماہ سے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو خسروں سے بچانے کے لیے عوام میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ مہم کے دوران 6 ماہ سے 5 سال تک کی عمر کے 6 لاکھ سے زائد بچوں کو خسرہ اور روبیلا کی بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جائیں گے۔ یہ مہم رواں ماہ کی 29 تاریخ تک جاری رہے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج نے چھاپوں اور ظالمانہ کارروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس سے کشمیریوں کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی پولیس نے ضلع بارہمولہ کے مختلف علاقوں میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ بھارتی فوج کے ساتھ مل کر کی جانے والی ان کارروائیوں کو شہریوں کو ہراساں کرنے اور دھمکانے کے لیے بھارت کی پالیسی کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس نے خبردار کیا ہے کہ علاقے میں 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں کی طرف سے پیدا کردہ صورتحال نے کشمیریوں میں مایوسی کے احساس کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ کانگریس کے صدر ملک ارجن کھاراج اور راہل گاندھی سمیت بھارتی اپوزیشن کے سینئر رہنماؤں نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بڑی تعداد میں فوج تعینات کرنے کے باوجود نوگام دھماکے اور جاری چھاپے بھارت کی ناکامیوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ دوسری جانب ایپیکس باڈی اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس نے آج بھارتی حکومت کو مطالبات کی ایک مشترکہ دستاویز پیش کی، جس میں مقبوضہ جموں کشمیر کے علاقے لداخ میں بھارت کی جانب سے مطالبات تسلیم کرنے سے انکار پر بڑھتی ہوئی بے چینی کو اجاگر کیا گیا۔ اگرچہ ان رہنماؤں نے مشترکہ دستاویز جمع کرانے سے پہلے ان کی تفصیلات نہیں بتائیں، تاہم انہوں نے کہا کہ دستاویز میں ریاست کی بحالی سمیت تمام اہم سیاسی اور آئینی مطالبات شامل ہیں۔ رضاکار تنظیموں اور اقوام متحدہ کے اداروں نے ہم غزہ کی تعمیر نو کریں گے کے سلوگن کے تحت بڑے پیمانے پر ایک مہم شروع کی ہے، جس کا مقصد غزہ میں کروڑوں ٹن ملبے کو ہٹانا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق عالمی ادارے کے حکام، رضاکاروں اور حالیہ دنوں میں جنوبی غزہ سے واپس آنے والے رہائشیوں نے شہر کے وسط میں ملبہ ہٹانے کے کام میں حصہ لیا۔ فلسطینی NGO نیٹ ورک کے ڈائریکٹر امجد الشوا نے کہا ہے کہ ملبہ ہٹانے پر کام کرنے والی خصوصی انجینئرنگ ٹیموں نے 6 کروڑ ٹن سے زائد ملبہ ہٹانے کے لیے تکنیکی حل تلاش کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں، جن کے دوران اس کے جنوبی غزہ میں مزید 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ نابلس کے مشرقی علاقے عسکر میں پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ ادھر غزہ میں شدید بارشوں کے باعث فلسطینیوں کے لیے پہلے سے سنگین صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ لبنان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسرائیل کے خلاف جنوبی سرحد کے ساتھ بلیو لائن کو پار کرنے والی کنکریٹ کی ایک دیوار کی تعمیر پر شکایت درج کرائے گا۔ بلیو لائن اقوام متحدہ کی طرف سے متعین کردہ ایک ایسی حد ہے جو لبنان کو اسرائیل اور اس کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں سے الگ کرتی ہے۔ اسرائیلی فوج 2000 عیسوی میں جنوبی لبنان چھوڑنے کے بعد بلیو لائن تک پیچھے ہٹ گئی تھی۔ آج برداشت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن 1995 سے یونیسکو کے زیر اہتمام منایا جاتا ہے، جس کا مقصد عدم برداشت کے خطرات کے بارے میں عوامی آگہی کو فروغ دینا اور مختلف ثقافتوں اور معاشروں کے درمیان احترام اور مفاہمت کو بڑھانا ہے۔ ریڈیو پاکستان آج رات 9:10 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ایک ڈرامہ نشر کرے گا۔ اور اب پیش خدمت ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کھیلوں میں سب سے پہلے ذکر کرکٹ کا۔ راولپنڈی میں تیسرے اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں پاکستان نے سری لنکا کی طرف سے جیتنے کے لیے دیے گئے 212 رنز کے ہدف کے جواب میں اب سے کچھ دیر پہلے تک 21.1 اوورز میں 102 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ سری لنکا کی پوری ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 45.2 اوورز میں 211 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان سیریز 2-0 سے پہلے ہی جیت چکا ہے۔ پاکستان کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان کا پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جاری تیسرا ایک روزہ میچ 100واں ایک روزہ میچ ہے۔ 2015 میں بنگلہ دیش کے خلاف ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کے کیریئر کا آغاز کرنے والے محمد رضوان یہ سنگ میل عبور کرنے والے 33ویں پاکستانی بن گئے۔ اب وہ 2860 رنز کے ساتھ پاکستانی وکٹ کیپر میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے چوتھے کھلاڑی ہیں۔ سابق کپتان اور آل راؤنڈر شاہد آفریدی کے پاس سب سے زیادہ 393 ایک روزہ میچز کھیلنے کا ریکارڈ ہے۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے رضوان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایک مستند بلے باز ہیں اور انہوں نے مستقبل میں ان کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन और अंडर 19 क्रिकेट टीमों का निगरान मुकर्रर कर दिया गया है। सरफराज टीम के कोचेस की निगरानी करेंगे, दौरों का इंतजाम करेंगे और नौजवान खिलाड़ियों की रहनुमाई करेंगे ताकि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए क्रिकेट के टैलेंट को तलाश किया जा सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि इस इक़दाम का मकसद निचली सतह पर बेहतर मनसूबाबंदी और कारकर्दगी को यकीनी बनाना है। आज ढाका में आलमी कप हॉकी टूर्नामेंट के क्वालिफायर मुकाबलों के फाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 3 के मुकाबले में 10 गोल से हराकर प्ले ऑफ राउंड 3-0 से जीत लिया। पाकिस्तान अब आलमी कप के क्वालिफायर राउंड में पहुंच गया है। दूसरा बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइट फॉर ग्लोरी इस माह की 26 से 29 तारीख तक चेन्नई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर गैरेजन में मुनक़िद होगी। इवेंट का इनेकाद बॉक्सिंग के आलमी एसोसिएशन के ताउन से किया जा रहा है। पाकिस्तान के 6 बॉक्सर समेत 15 ममालिक के 14 प्रोफेशनल बॉक्सर टाइटल के लिए मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तानी स्क्वाड में वसीम, वक़ास, आसिम जमान, मुहिबुल्लाह, जानिया और कोमल अखलाक शामिल हैं। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, मेक्सिको, मराकश, हॉलैंड, अर्जेंटाइन, थाईलैंड, जमहूरिया डोमिनिक, जनूबी कोरिया, फिलिपाइन, घाना और नाइजीरिया के बॉक्सर्स भी हिस्सा लेंगे। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर लारा अकरम भी बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शामिल होंगे। हुकूमत ने इस तकरीब के दौरान पुरअमन इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है। चैंपियनशिप का मकसद खेलों की सिफारतकारी, बैनुल-अक़वामी ताउन और सकाफती हम-आहंगी को फ़रोग़ देते हुए आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करना है। ये थी इस वक्त तक की खेलों की खबरें और अब बढ़ते हैं तिजारती खबरों की जानिब। ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरात सोने की कीमत 9,100 रुपये कम होकर 4,30,662 रुपये फ़ी तोला हो गई है। इसी तरह 24 कैरात सोने के 10 ग्राम की कीमत 7,789 रुपये की कमी से 3,69,223 रुपये हो गई है, जबकि 22 कैरात सोने के 10 ग्राम की कीमत 7,152 रुपये की कमी से 3,38,466 रुपये हो गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गैर मुल्की करेंसियों की फ़रोख्त से मुतल्लिक़ ज़वाबित पर नज़रसानी की है। बैंक ने एक्सचेंज कंपनियों को मज़ीद हिदायत की है कि वो गैर मुल्की करेंसी ख़रीदने वाले रिहायशियों के लिए अकाउंट से अकाउंट मुंतकली यकीनी बनाएँ। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर बैंकिंग मालियाती कंपनियों को हिदायत की है कि ऐसे शख्स को माली मुआवनत फराहम ना करें जिसने पिछले 3 बरसों के दौरान कर्ज़ फराहम करने वाली किसी भी इदारे से उसका कर्ज़ वापस ना किया हो। नज़रसानी शुदा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड नोटिफाइड एंटिटीज़ रेगुलेशन 2008 के मुताबिक SECP ने वाज़ेह किया है कि NBFC किसी ऐसे शख्स को कर्ज़ फराहम नहीं करेगा जिसकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट पिछले 3 बरसों के दौरान किसी क्रेडिट इदारे से क्लियर ना हुई हो। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने कराची में पहले फार्मा स्टेक होल्डर्स मुज़ाकरे की मेज़बानी की। मुज़ाकरे के इनेकाद का मकसद बड़े दवासाज इदारों और बरामद करंदगान की रेगुलेटरी और मालियाती इदारों और सरमायाकारों को इकट्ठा करना था ताकि पाकिस्तान की दवासाजी की सनत को फ़रोग़ देने के लिए मुतफ़िक़ा हिकमत अमली बनाई जा सके। ताजरों को बंदरगाह पर नाक़िस सहूलियात की वजह से हर माह तकरीबन 75 करोड़ अमरीकी डॉलर का भारी इजाफी नुकसान हो रहा है। ये अहम मसला कराची कस्टम्स हाउस में मुनक़िदा मुश्तरका तिजारती सहूलत कमेटी के पहले इजलास में उठाया गया। अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। लोक वर्षा के ज़ेर एहतमाम 10 रोज़ा रंगारंग लोक मेला आज इस्लामाबाद में ख़त्म हो गया। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के नुमाइंदे नौमान मसूद मिर्ज़ा से। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में लोक विरसे के ज़ेर तमाम 10 रोज़ा रंगारंग लोक मेला आज इख्तिताम पजीर हो गया। इसी हवाले से लोक विरसे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद वकास सलीम ने रेडियो पाकिस्तान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता 10 रोज के दौरान चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के फनकारों ने अपने फन का भरपूर अंदाज में मुजाहरा किया। 10 रोज़ा लोक मेला आज खत्म हो रहा है और पाकिस्तान भर के माहिर सकाफत, हुनरमंद, फनकार, दस्तकार यहाँ पे मौजूद रहे और उन्होंने लोगों को अपनी जो स्किल्स हैं और अपना जो टैलेंट है वो दिखाया और पाकिस्तान की सकाफत को रिप्रेजेंट किया। पंजाब के लोक फनकार जफर लोहान ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। पंजाब दी सकाफत अपना खुस्सा पग, पंजाब दी सकाफत लाचा कुर्ता, उस तो अलावा पंजाब दी सकाफत चिमटा, जोड़ी,
किंग ये पंजाब दी सकाफत च आउंदा है। सिंध की लोक फनकारा नसीम सुल्ताना ने कहा कि सिंध की सकाफत एक अजीम सकाफत है। सिंध की सकाफत पहचान है हमारी पाकिस्तान की। इसमें बहुत काम है, देखें कढ़ाई है, ठप्पे हैं, अजरक के जो ठप्पे हैं वही सबसे बड़ा बुनियादी है काम, क्योंकि जो अजरक जो बनती है ठप्पे से बनती है, बगैर उसके नहीं बनती है। खैबर पख्तूनख्वा के लोक फनकार अजमल खान ने सूबे की सकाफत के हवाले से लोक विरसे में लगाए गए स्टॉल्स के बारे में बताया। ये सारे स्टाइल जो है ना, ये तकरीबन 300-400 साल पुरानी जो चीजें हमारे बड़े बनाते थे हाथों से, आज भी ये लोग वही बना रहे हैं। अपना सकाफत इस लोगों ने हमने जिंदा रखा हुआ है। बलोचिस्तान के लोक फनकार असफंदियार अनीस खटक ने अपने सूबे की सकाफत को रंगीन सकाफत का दर्जा देते हुए अपने जज्बात का इजहार कुछ यूं किया। बलूचिस्तान की सकाफत बहुत रंगीन सकाफत है और इसका जो मरकज है क्वेटा, वहाँ पे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जबान में बोलने वाले लोग आपको जिंदा लोग मिलेंगे। यहाँ पे सजी से लेकर सब्ज चाय, काली चाय, यहाँ पे क्वेटे की जो खुश्क मेवाजात हैं उनसे लेकर हजारों की दस्तकारी तक, और जो हमारे पंजगूर की बलोच और ब्राह्वी दस्तकार उनकी दस्तकारी तक, फिर बलूचिस्तान आर्काइव्स में पुराने अंग्रेजी दौर के पुराने गेजेटियर्स जिसमें तारीख दर्ज पुरानी, ये एक मिनी बलूचिस्तान है। लोक विरसे के जेर तमाम लगाए गए 10 रोजा लोक मेले में अवामुन नास ने भरपूर अंदाज में शिरकत की और चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की सकाफत के बारे में मालूमात हासिल की। वजारत इत्तलात व नशरियात की ज़ेर एहतमाम आज इस्लामाबाद के फातिमा जिन्ना पार्क में उड़ान पाकिस्तान फैमिली फेस्टिवल मुनक़िद किया गया, जिसका मकसद पाकिस्तानी सकाफत और मौसीकी को फ़रोग़ देना है। इस सिलसिले में वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने फातिमा जिन्ना पार्क का दौरा किया, जहाँ उन्होंने मेले के इनेकाद के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। मुंतज़मीन की मेहनत को सराहते हुए उन्होंने हिदायत की कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम इंतज़ामात अवामी सहूलत और सिक्योरिटी के आला तरीन मेयारात के मुताबिक हों। इस मौके पर खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि मेला रात 12 बजे तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वज़ारत इत्तलात पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए इसी तरह की तक़रीबात का इनेकाद जारी रखेगी। फ़न की दुनिया से फ़िल वक्त इतना ही, और अब हम बढ़ेंगे साइंस की दुनिया की जानिब। साइंसदानों ने खबरदार किया है कि सैलाबी रेले का पानी सिर्फ एक हफ्ता खड़ा रहने के बायस ज़्यादातर चावल के पौधे तबाह हो सकते हैं, जो आलमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगीन ख़तरा हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक मुताले से पता चला है कि शदीद सैलाब से 1980 और 2015 के दरमियान चावल की फसलों को सालाना तकरीबन 18 मिलियन टन नुकसान पहुंचा और 2000 के बाद इस नुकसान में इजाफा हुआ है। खुशहाली की वजह से चावल की पैदावार में 8% सालाना कमी आती है, जबकि तवील सैलाब भी उतना ही तबाहकुन साबित हो सकता है। मुहक्किकीन ने सैलाब के असरात से महफूज रहने वाले चावलों की अक़साम की पैदावार का मशवरा दिया है। उनका कहना है कि ख़ास तौर पर शदीद ख़तरे वाले इलाकों भारत, चीन, इंडोनेशिया, फ़िलिपाइन, नेपाल और शिमाली कोरिया में ऐसी अक़साम की पैदावार की जाए। चीनी साइंसदानों ने बिजली का नया फ्लोटिंग जनरेटर तैयार किया है, जो बारिश के कतरों को साफ तवानाई में बदल देता है। यह आला पानी को बेस और इलेक्ट्रोड दोनों के तौर पर इस्तेमाल करता है, जो उसे रिवायती निज़ामों से हल्का, सस्ता और ज़्यादा मौसर बनाता है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात सईदा सालेह से। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक, जबकि चंद मकामात पर हल्की धुंध पड़ने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा, ताहम पंजाब के चंद मैदानी अजला में हल्की धुंध स्मोक छाई रही। आज के रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -7, लेह में -6, गिलगित में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर अहम शहर जैसा कि इस्लामाबाद में 5, मरी में 3, लाहौर में 11, कराची में 16, पिशावर में 5, क्वेटा में -2, मुजफ्फराबाद में 5, स्कर्दू में -7, श्रीनगर में -2, शोपियां में -1 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। और खबरनामा ख़त्म करने से पहले खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर और उर्दन के शाह ने आज इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और आवाम के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब में शाह अब्दुल्ला दुइम को निशान पाकिस्तान का एजाज़ दिया। शाह उर्दन ने आज टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में फायरिंग और फ़िज़ाई मुजाहिरे की मुश्तरका मश्क देखी और फ़ौज और फ़िज़ाई अमले की पेशावराना महारत के आला मयार को सराहा। फील्ड मार्शल ने उर्दन के साथ अस्करी सतह पर ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। नायब वज़ीर आज़म ने एक फ़ाल ख़ारजा पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान का अज़्म ज़ाहिर किया है, जिसमें इक़्तिसादी मौक़े के हसूल पर तवज्जो दी जाएगी।
وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت غیر قانونی ترک وطن اور انسانی اسمگلنگ برداشت نہیں کرے گی۔ خبرنامہ آپ نے سنا، پینل انجینئر تھے عمران اشرف، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک نور حسین چنڈ، مدیر فورن ڈیسک محمد احسن امجد، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگرانی اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبرنامہ مکمل ہوا۔ اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔